دہشت گردی کے خاتمے میں مرکزی اور صوبائی حکومت دونوں ناکام ہیں. نیشنل ایکشن پلان یہاں پہ متفق کا ایجنڈا موجود ہے, اس پہ کیوں عمل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. جب پالیسی موجود ہو, استعمال نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں چاہتے. لہذا ہم نیشنل ایکشن پلان جو کہ پہلے 20 نکاتی ایجنڈا تھا, اب 14 رہ گیا ہے, اس پہ عنوان مکمل طور پہ عمل ہونا چاہیے. اور جب دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہو تو ہمارے خیبر پختونخوا میں ہر ضلع میں دہشت گردوں کی تنظیم اعلان شدہ موجود ہے. دہشت گردوں نے اپنے جو تنظیم بنائے ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کہ فلاں ضلع میں فلاں, فلاں میں فلاں. اگر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے تو اعلان شدہ تنظیموں کے نام موجود ہیں, ان کو گرفتار کرو. کس کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ اور پھر پنجاب میں جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردوں کی 72 تنظیمیں موجود ہے, یہ تو میں بالکل محتاط ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں, ورنہ 200-300 سے زیادہ موجود ہیں. لیکن یہ تنظیمیں چندہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں, ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. جب ان کے لیے کھلی چھٹی ہے تو پھر دہشت گردی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اور اگر پنجاب میں امن آ سکتا ہے, سندھ میں امن آ سکتا ہے, تو بلوچستان میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اور پھر 50 سال سے پختونوں کے سرزمین پہ جو خون بہ رہا ہے, یہاں پہ امن کیوں نہیں آ سکتا؟ لہذا ہم اس وقت جو دنیا میں جو امریکہ, ایران اور اسرائیل کی جو لڑائی اور چکرش جاری ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ عالمی جنگ شروع ہوگا, اس کا خطرہ ہے. تو دنیا میں اندھے زیادہ ہے کہ نہیں؟ بینا زیادہ ہے. اس کو عالمی جنگ نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ چین اس میں ہے, روس اس میں ہے, امریکہ اس میں ہے, پھر ریجنل حساب سے ترکی, پاکستان, ہندوستان یہ بھی ہیں, اور ساتھ میں آپ شروع کریں ایران سے, پھر مڈل ایسٹ کے تمام ممالک. تو آخر اور انہوں نے کہہ بھی دیا, برطانیہ سے کہا, آسٹریلیا سے کہا, کینیڈا سے کہا, فرانس سے کہا, جرمنی سے کہا کہ ہمارا ساتھ دے. تو وہ تو عالمی جنگ کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. عالمی جنگ شروع ہے. البتہ اس جنگ کو روکنے کے لیے جس نے بھی کردار ادا کیا, ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج اگر پاکستان کے ہمارے عوامی پارلیمنٹ کے قائدین, وزیر اعظم اور اس طریقے سے عسکری قیادت, اگر وہ امن کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, یہ نیک فعل ہے اور اچھی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, اور اس دوران ایک خطرہ موجود ہے. بدقسمتی سے ٹرمپ دنیا میں ایسا بندہ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں کوئی بھی بیان دے سکتا ہے. جنگ کے خاتمے کی بھی بیان دے سکتے, جنگ کی شروع ہونے کا بھی بیان دے سکتے. شاید ہمارے اعمال کا امتحان ٹرمپ کے بیانات سے لیا جا رہا ہے. یہ جو دنیا میں اتار چڑھاؤ ہے اسٹاک ایکسچینج میں, اس کے بھی پیسے ہیں. تو ٹرمپ کے ایک بیان سے اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ 1-2 دن میں امن آ جائے, بات ہو جائے, اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں, اب تو لازمی طور پہ جنگ کرنا پڑے گا, پھر نیچے جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگا کے پیسے کمانا چاہتے ہیں, ہمارے تقدیروں سے کھیلتے ہیں. اور تقریباً 8-9 دفعہ اس کو نوٹس کیا گیا ہے کہ یہ صرف پیسوں کے لیے اتار چڑھاؤ ہے. یہ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اتنے پیسوں کے بھوکے ہیں کہ انسان کو, یعنی انسان کے خون کو چوس کر اپنا پیسہ بڑھاتے ہیں. لہذا ٹرمپ کی موجودگی میں تو کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. البتہ خدا سے یہ دعا ہے کہ اے خدا امن کے لوگوں کو کامیاب کر, دہشت گردی کا خاتمہ ہو. اور ایران کے لیے یہ بات میں ضرور کروں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جس کو بھی امریکہ نے اپنی آنکھیں دکھائی تو وہ پیچھے ہو گیا. ایک عمران یعنی ایک ایران تھا جو ڈٹ گیا. ایران ایسا ڈٹ گیا کہ ان کی قیادت شہید ہو گئی, لیکن وہ ہٹے نہیں. یہاں پہ لوگ کہتے کہ ایران کی تعریف نہ کرو, ان کی نہ کرو تو کس کی کرو؟ امریکہ کی. اور اس دفعہ تو یہ بات صاف ہے
کہ اگر ایران نہ ہوتا تو امریکہ کچھ بھی کر دیتا، لیکن آج وہ منت سماجت کر رہے کہ امن آ جائے تو اچھی بات ہے، اور ہم بھی خوش ہیں کہ امن آ جائے۔ لہذا آج اگر ہمارے عسکری قیادت ہو، عوامی قیادت ہو، اور وہ امن لانے کے لیے تگودو کر رہے ہیں تو ہم اس کو نیک شگون سمجھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور یہی وہ مسئلہ تھا کہ جب ہندوستان سے ہماری لڑائی ہو رہی تھی تو 4 دن کے بعد سیز فائر ہوا، وہ بھی اچھی بات تھی، ہمیں خوشی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، اگر یہ اتنی سب کچھ مذاکرات کے ساتھ ہو سکتا ہے تو افغانستان کی یہ چپکرش مذاکرات سے ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور آج جو افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں وہ کس نے بٹھائے ہیں؟ کیا دوحہ میں مذاکرات کون کر رہا تھا؟ اشرف غنی صدر تھا اور اس کو کسی نے پوچھا تک نہیں، اور امریکہ اور پاکستان ان سے مذاکرات کر رہا تھا جو آج حکومت پہ بیٹھے ہیں۔ جب وہ بیٹھ گئے تو کہہ رہے ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں۔ تو آپ تمام سمجھدار لوگ ہیں، یعنی ابتدا سے بادشاہت سے لے کے بادشاہوں سے ان کا نہیں بنتا تھا، ہمارا خون بہ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر دین جمہوریت آئی داؤد خان کی، ان سے نہیں بن رہا تھا، ہمارا خون بہ رہا تھا۔ پھر انقلابی لوگ آئے، انقلابی ایک 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 کو یعنی یہاں سے دنیا سے رخصت کیا گیا اور ہمارا خون بہتا رہا۔ البتہ ڈاکٹر نجیب صاحب نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ ان کو ذرا اکٹھا کر کے قسم دلاؤ کہ یہ تو ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، تو خانہ کعبہ میں ان کو قسم دلائی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو، بدقسمتی سے ہمارا یادداشت بھی کمزور ہے، کرونا گزر چکا ہے تو دماغوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم نہیں لڑیں گے، ابھی افغانستان پہنچے نہیں تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کو لڑ پڑے، اور وہ بھی گیا آج 3 دفعہ، اس میں بھی ہمارا خون بہتا رہا۔ پھر کرزئی صاحب آئے، اس میں بھی خون بہتا رہا، اشرف غنی صاحب آئے، اس میں بھی بہتا رہا۔ اب ان کی پسند کے لوگ آئے ہیں، اس میں بھی بہ رہا ہے۔ ہم کدھر جائیں؟ کیا انہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ پختونوں کے دھرتی پہ خون بہے گا؟ تو اے پختونوں میں ایک التجا کرتا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری دولت کے خلاف ہو رہا ہے، یہ معدنیات کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں جو یہاں پہ جو ہماری دولت ہے ان کی حفاظت کر کے ہمارے حصے میں چھوڑا ہے، آج یہ ہمیں بے دست و پا کر کے ہماری دولت پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمیں دھرتی سے IDPs بنانا، خودکش دھماکوں میں اڑانا، ٹارگٹ کلنگ میں شہید کرنا، اغوا برائے تاوان، مسجدوں، مدرسوں، اسکولوں کو اڑانا، غرض کے ہمارے خیبر پختونخوا کا اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا۔ شکر کرو کہ یہاں پہ باچا خان کے سپاہیوں کی حکومت تھی اور اسی طریقے سے وہ دہشت گردی کرنا چاہ رہے تھے، ہم میدان میں کھڑے ہو گئے، ہم نے کہا کہ ہم جان دیں گے لیکن آپ کے خلاف قربانی دیں گے۔ اس سے قبل کسی نے قربانی دی، اس کے بعد کسی نے دی۔ اب بھی ہم سوچتے ہیں کہ قوم کے خیر خواہ کون ہیں، اب بھی ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ لہذا اس بنیاد پہ کہ 50 سالہ پاکستان اور افغانستان کا جو تنازع چلا آ رہا ہے، یہ اس کا گولی مسئلے کا حل نہیں، میز پہ بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے۔ پاکستان بھی آزاد خود مختار ملک ہے اور افغانستان بھی آزاد خود مختار ملک ہے، لہذا اس بنیاد پہ ان دونوں کو مل بیٹھ کے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور تجارت کے تمام راستے کھولنے چاہیے۔ اگر ہندوستان سے تجارت ہو سکتی ہے تو افغانستان سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ لہذا ان تمام مجموعے کو اکٹھا کر کے میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم باچا خان کے عدم تشدد کے لوگ ہیں، ولی خان کے پارلیمانی سسٹم سے بلے پڑے ہوئے لوگ ہیں، اسفندیار ولی خان کے پارلیمانی سسٹم سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں، اور آج ایمل ولی خان کی سربراہی میں اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کون سی جدوجہد؟ کہ یہاں پہ امن آئے گا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پروونشل اٹانومی دی جائے گی، NFC وارڈ میں ہمیں اپنا حصہ دیا جائے گا، اور جو بھی یہاں ٹرائبل بیلٹ جو کہ سیٹل بیلٹ بنا اور تم نے وعدہ کیا کہ 3% NFC وارڈ میں ان کو دیں گے، ان کو اپنا حصہ دلانا، ان سے جو وعدے کیے گئے وہ وعدے پورے کیے جائے،
اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم پختون ایک ہوں گے. کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو جو اس دھرتی پہ رہنے والا ہو اور اپنے بچوں کا مستقبل چاہتا ہو, اپنی ماں اور بہنوں کی عزت چاہتا ہو, اپنے ابا و اجداد کی پگڑی کی عزت چاہتا ہو, اپنی دھرتی پہ یہاں پہ ایک سسٹم اور نظام چاہتا ہو اور پاکستان میں ایز اپنا حصہ منوانا چاہتا ہو, تو اتحاد ضروری ہے. ہم ایک ہو کے اس کے لیے لڑیں گے. لہذا ہماری جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک. ایک بات ہے کہ ہم عدم تشدد کی مزاحمت کی سیاست کرتے, ہم لڑنے لڑائی کی سیاست نہیں کرتے, لیکن میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں. میدان میں رہیں گے اور تب تک یہاں پہ رہیں گے جب تک ہم اپنا حق منوا نہیں لیتے اور یہاں پہ جمہوریت نہیں آتی اور آزاد خود مختار یہاں پہ الیکشن کمیشن نہ ہو اور ایمانداری سے الیکشن کرائے نہ جائیں اور جس کو لوگ ووٹ دے ان کو یعنی ان کی جیت کو اعلان کیا جائے. یہ سسٹم نہ ہو تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. یا ہم زندہ رہیں گے تو ہم اپنا حق لیں گے, یا مر جائیں گے لیکن جھکیں گے نہیں اور نہ کسی کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے.